السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں خاص دن کے لیے۔ آج ہم نے سوچا کہ بسنت کا 3 دن کا تہوار ہے، ہم پہلے 2 دن تو نہیں جا سکے کیونکہ مصروف تھی میں، کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے، خود کہیں گئی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ چلیں آج آخری دن ہے، بسنت کا میلہ خوب لگا ہوا ہے، تو کیوں نہ آج میں جا کے کچھ آپ لوگوں کے لیے ریکارڈنگ کروں اور دیکھوں کہ کیسے میلہ یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایکچولی پتہ نہیں ہمارا کلچر ہے یا نہیں ہے یا کیا سلسلہ ہے، لیکن بہرحال لوگ لاہور کے بہت زور و شور سے منا رہے تھے، اور میں تو یاد ہے مجھے جب میں چھوٹی ہوا کرتی تھی بچپن میں، تو ہمارے کزن کے ہسبینڈ کراچی سے اسپیشل جو تھے وہ آیا کرتے تھے لاہور میں بسنت منانے کے لیے۔ تو اس کے بعد پھر ہم لوگ یہاں سے چلے گئے، اور میں نے سنا کہ اس پہ بین لگ گیا تھا، کچھ ایسے حادثات ہوئے تھے جس کی وجہ سے یہ نہیں ہوتی تھی، لیکن اب جو ہے وہ ہمیں دوبارہ سے مطلب اس کو ریوائیو کیا گیا ہے، تو ہم نے کہا چلیں سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں جا کے کہ کس طرح کی یہ ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پہ۔ تو آج آخری دن تھا اور تقریباً دن کے 4 بجے ہوئے تھے جب میں وہاں پہنچی، تو ابھی بہت زیادہ کراؤڈ نہیں تھا، لیکن پھر بھی کافی تعداد میں لوگ وہاں موجود تھے، اور میں دیکھ رہی تھی کہ ہر طرف لوگوں نے اسٹال لگے ہوئے تھے بہت زیادہ، اور ہر طرح کے اسٹال بھی تھے، اور بس صرف پتنگ اڑانے کا نام بھی نہیں ہوتا، یہ قدرت کے حسن کو محسوس کرنے کا دن بھی ہوتا ہے۔ پیلے رنگ کی بہار، کھلے آسمان، اور دلوں میں نئی امیدیں جاگتی ہیں۔ بسنت بھی یاد دلاتی ہے ہمیں کہ زندگی میں مشکلیں ہیں تو خوشیوں کا موسم بھی آتا ہے۔ ایکچولی یہ بہار کے موسم کو سیلیبریٹ کرنے کا بھی ایک دن سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ سردیوں کی رخصتی ہوتی ہے اور بہار کی آمد ہوتی ہے، اور اس میں رنگ برنگے کلر، خوبصورت رنگ، لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور زندگی کے رنگوں کو دوبارہ سے محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ کیا کہنا چاہیے، بسنت جو ہے وہ رنگوں کی سوغات لے کر آتی ہے، پیلا رنگ، کھلی فضا اور دل کی خوشبو، بس یہی بسنت ہے۔ ایکچولی ایک موسم ہی نہیں، ایک احساس بھی ہے، کیونکہ ہوا میں اڑتی سب پتنگیں اور دلوں میں امیدیں۔ بسنت کا دن مسکراہٹوں کے نام جو ہے وہ پھولوں کی خوشبو، موسم میں بہار کا جادو، یہ سب جو ہے یہ اسی کا حصہ ہوتا ہے۔ تو دوسرا ہمیں ملا یہ اس طرح کے میلے یہ بھی سکھاتے ہیں کہ زندگی میں ہمیں رنگ کبھی نہیں بھرنا، ہمیں زندگی میں ہمیشہ رنگ بھرتے رہنا چاہیے اور اسے کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمیشہ پیلے رنگ کی طرح آپ کی زندگی بھی ہمیشہ خوشیوں سے بھری رہے، اور خوشیوں کے ساتھ آپ یہ وقت گزاریں۔ اگرچہ یہ ہماری بسنت ثقافت و مثبت باتوں کے لیے ہوتا تو ہے، لیکن بہت سی اس کے ساتھ ان پلیزنٹ چیزیں بھی جڑی ہوتی ہیں، کیونکہ کچھ حادثات وغیرہ بھی اس موقع پہ ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال جہاں میں نے شمولیت اختیار کی، یہ ہماری یہاں پہ بحریہ سوسائٹی کا جو ہے ان کی انتظامیہ نے یہ سب کچھ میلہ یہ رکھا ہوا تھا، تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ ہر طرح کی سیفٹی کو سامنے رکھا جائے، اور اسی کے مطابق سب کو اس کی آنے کی اجازت دی گئی تھی۔ تو لوگ فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اپنے بچے، چھوٹے بچے، بڑے بچے، خواتین، بوڑھے ماں باپ، سبھی تقریباً وہاں اس میں شامل تھے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ ہر طرح کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، ہواؤں میں رنگ برنگ کی جو ہیں وہ آسمان پہ پتنگیں اڑ رہی تھیں، اور اچھا لگ رہا تھا کہ موسم بھی بہت پیارا تھا، نہ سردی تھی نہ گرمی تھی، اور اسٹریٹ فوڈ کے تو کوئی حساب ہی نہیں تھا، ہر طرح کا فوڈ یہاں موجود تھا۔ دیکھیں یہ لڈو پیٹھی ہے جو میں نے پاکستان میں لاہور میں آ کے فرسٹ ٹائم کھائی تھی، یہ بھی ایک اسٹریٹ فوڈ ہے، اور یہ بابا جی جو تھے 400 روپے کی پلیٹ دے رہے تھے،
اسی طرح رنگ برنگے یہ پتنگیں تھیں، ہر طرف پتنگیں بیٹھی ہوئی تھی، پڑی ہوئی تھیں، اور لوگ جو ہے ان سے انجوائے کر رہے تھے. کہیں جو ہے وہ آئس کریم تھی، آئس کریم کھا رہے تھے لوگ، اور کہیں پہ جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ اڑا رہے تھے، پتنگیں اڑا رہے تھے. ہر طرف اپنی اپنی ایک دنیا تھی. ایون کہ مائیں جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کر اپنے ساتھ آئی ہوئی تھیں. اگرچہ یہ ٹائم نہ ڈنر کا تھا نہ لنچ کا تھا، اس لیے ذرا کھانے پینے کا کم تھا. پکوڑے، سموسے، ہر طرف یہ چیزیں آپ کو دکھائی دے رہی تھیں. مجھے یہ اچھا لگا تھا. یہاں پہ ایک پٹھان جو ہیں وہ بیچ رہے تھے چپلی کباب، تو میں نے کہا چلیں ہم یہاں پہ رکیں گے، ابھی رک کے تو کچھ کھائیں گے، ذرا ڈفرینٹ فوڈ ہو جاتا ہے. باقی سب چیزیں تو ملتی ہیں، پکاتے بھی ہیں گھر میں، لیکن یہ جو ہیں یہ چیزیں ذرا یہاں پہ اچھی لگتی تھیں. تو ہم نے کہا چلیں ہم بعد میں. زندگی میں ان سب چیزوں کو انجوائے کرنا چاہیے. جو وقت ہو، جس کا جو ٹائم ہو، اسی وقت کو انجوائے کرنا چاہیے. جب آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو ان کو پالیں پوسیں، ان کے لیے اچھی تربیت کریں، انہیں سب سہولیات دیں، انہیں جو بھی ان کی زندگی کی ساری ضرورتیں ہیں انہیں پورا کریں. اور جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، اپنے ان کی سب ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی زندگی کو پھر انجوائے کریں، ان کو اپنی زندگی انجوائے کرنے دیں. وہ دوسری ایک زندگی میں چلے جاتے ہیں جب ان کی شادیاں کر دیں، وہ اپنے فیملی، اپنے بچوں کو پالتے ہیں. لیکن آپ جو ہے وہ اپنی زندگی کو انجوائے کریں. دیکھیں یہاں پہ میں نے دیکھا کہ مجھے یہ اچھا لگا. رات کی روٹی بنا رہا تھا لڑکے، اور ساتھ یہ چپلی کباب جو تھا اس کا چل رہا تھا سلسلہ. اور اچھے لگے مجھے، کیونکہ یہ وہاں کی ہی جہاں جو پٹھان ہیں جو خود بناتے ہیں، یہ انہی کی اوتھینٹک ریسیپی تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیسے بناتے ہو، تو اس نے پھر ریسیپی بھی شیئر کی. میں خود بھی اچھے چپلی کباب بناتی ہوں، کیونکہ میرا بھی تعلق پٹھان فیملی سے ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ اس میں کیا کیا انگریڈینٹس جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس نے جو چیزیں بتائیں ایگزیکٹلی میرا بھی تقریباً وہی تھا، سوائے اس کے کہ اس نے بتایا کہ میں جتنا قیمہ ہوتا ہے اتنے ہی ہم ٹماٹر ڈالتے ہیں، تو میں ذرا کم ڈالتی، اتنے ہی ہم پیاز ڈالتے ہیں، تو میں ذرا کم پیاز ڈالتی تھی. تو بہرحال اچھے ان کے سیکرٹ پتہ چلے. روٹی کے ساتھ تھی یہ، وہ بیچ رہے تھے. اور کافی تھوڑی دیر کے جب میں نے سٹارٹ کیا تو اس کے بعد کافی لوگ آئے. میں دیکھ رہی تھی بعد میں، جو میں ریکارڈ نہیں کر سکی، کہ یہاں پہ کافی رش ہو گیا تھا. پھر میں نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ کہاں، آپ کا ریسٹورینٹ ہے؟ اس نے بتایا کہ خیبر ریسٹورینٹ کے نام سے ہمارا ساتھ ہی ریسٹورینٹ ہے، اور بہت سالوں سے یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں. تو لاہور میں پشاور کا ٹیسٹ لینا واقعی مزے کی بات تھی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم جب ہم کبھی فوڈ کے لیے آرڈر کریں گے تو وہاں پہ زیادہ، وہ کہتا وہاں کیونکہ پراپر ہماری ساری چیزیں ہوتی ہیں، ریسٹورینٹ میں فوڈ کو تیار کرنا ہمارے لیے زیادہ ایزی ہوتا ہے، مناسب ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس نے کبابوں کو میں اپنے چمچ سے ہول کیے تھوڑے سے، تاکہ اندر سے بھی وہ اچھی طرح پک جائے. یہ بھی ان کا ایک سیکرٹ تھا. مرچیں بھی اس نے ڈال دی تھیں ساتھ، ہری مرچیں، اور وہ خوب خوشبو ہر طرف چپلی کباب کی پھیلی ہوئی تھی، اور مزے کی لگ رہی تھی. حالانکہ بھوک نہیں تھی، لیکن اس کی خوشبو سے ایک دم سے لگا جیسے بھوک جو ہے وہ جاگ گئی ہے. تو بس یہ اسٹریٹ فوڈ جو ہوتی ہے یہی ان جگہوں پہ، میلے ٹھیلوں میں کھانے کے لیے ہوتی ہے. باقی تو ظاہر ہے اسپیشل پراپر ریسٹورینٹ ٹائپ سیٹ اپ نہیں یہاں آپ کو مل سکتا. اور باقی جو میں نے چیزیں دیکھی تھیں ان کی زیادہ تر گھی وغیرہ کا میں نے دیکھا، انہوں نے بہت اچھا گھی یوز کر رہے تھے، کوئی گندا گھی نہیں تھا. ساتھ والی دکان پہ پکوڑے بن رہے تھے، اور یہاں پہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ لوگ بنا رہے تھے. پلاسٹک کی کرسیاں، ٹیبل وغیرہ رکھے ہوئے تھے جہاں پہ لوگ
آرڈر اپنا لے کے بیٹھ کے کھا رہے تھے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ، اور میں نے بھی اس کو کہہ دیا. پھر یہ میرا ایک روٹی تھی اور ایک کباب کے ساتھ، یہ زبردست آرڈر تھا. ادھر لوگ جو ہیں اپنی پتنگوں کو زور و شور سے اڑانے میں مصروف تھے، اور کبھی بو کاٹا کی آوازیں آ رہی تھیں اور کبھی ایکسائٹمنٹ سے لوگ چیخیں مار رہے تھے. بس یہی کچھ ہو رہا تھا وہاں پہ، شور ہنگامہ. دیکھتے دیکھتے ایک دم شام کے سائے ڈھلنے لگے تھے. میں دیکھ رہی تھی کہ لوگوں کی تعداد بھی جو شام ہو رہی تھی، لوگوں کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی، اور اب زیادہ تر فیملیز کے آ رہی تھیں. پہلے کچھ سنگل لوگ زیادہ تھے، اب میں نے دیکھا فیملیز زیادہ آ رہی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے خواتین نے دن میں سارا دن کام کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہے فرصت ہوتی ہے تو پھر وہ انہیں بھی موقع ملتا ہے کہ وہ بھی گھر سے باہر جائیں اور اپنی ان ایکٹیویٹیز کو انجوائے کریں. تو لائٹس کا انہوں نے پراپر انتظام کیا ہوا تھا. بہت بڑی بڑی فلڈ لائٹس لگی ہوئی تھیں، جس سے شام کے وقت بھی دن کا سما لگ رہا تھا. بہت سے وہاں پروگرامز کو ریکارڈنگ کرنے والے لوگ موجود تھے. کوئی ولاگ بنا رہا تھا، کوئی ٹک ٹاک بنا رہا تھا وہاں پہ. ظاہر ہے یہ ایسے موقع روز تو نہیں آتے، کبھی سالوں میں آتے ہیں، اور یہ تو کئی سالوں کے بعد فرسٹ ٹائم یہ آئی تھی بسنت. میرا تو فرسٹ ٹائم تھا کہ میں فرسٹ ٹائم کوئی بسنت کا میلہ اٹینڈ کر رہی تھی. تو مجھے بھی اچھا لگا. میرے کچھ فرینڈس تھیں لیکن میں ظاہر ہے ان کو نہیں لا سکتی تھی، وہ کیمرہ میں نہیں آتی، لیکن میں نے صرف لوگوں کی عام رینڈملی جو ہے وہ ویڈیو بنا لی تھی. تو اچھا سارا ہمارا پورا ہی اچھا رہا، اور ہم نے کافی انجوائے کیا. رونق تھی. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے ہسبینڈ کو بھی لے کر آتی، لیکن ان کا جو ہے سنس وہ چونکہ ہینڈی کیپ ہیں اور ان کا اسکوٹر کے بغیر نکلنا بہت مشکل ہے، تو وہ اسکوٹر یہاں نہیں تھا ان کے پاس کہ میں ان کو اسکوٹر پہ بٹھا کے لے آتی. حالانکہ وہ یہاں آتے تو رونق انہیں بہت اچھی لگنی تھی، کیونکہ کافی رونق لگی ہوئی تھی. اب جو شام کے سائے ڈھل رہے تھے تو آسمان پہ پتنگیں بھی بڑھ رہی تھیں، لوگوں کا کراؤڈ بھی زیادہ ہوتا جا رہا تھا. اور پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ گڑ والی چائے پی جائے، کیونکہ یہ بھی ایک ڈفرینٹ ٹیسٹ کی تھی. اور وہ سب پٹھان بھائی جو ہیں وہ یہ بیچ رہے تھے. میں نے ان سے گڑ کی چائے لی اور واقعی وہ بہت ہی مزے کی تھی. میں نے بہت شوق سے پی. یہ دیکھیں اچھی برانڈ کا گھی اس نے یوز کیا تھا چپلی کباب میں. میں نے یہ تسلی کی تھی کہ وہ گندا تیل والا تیل نہیں ہے. اس ساتھ والی دکان میں چونکہ پکوڑے بن رہے تھے اور اچھے صاف ستھرے پکوڑے تھے، تو میں نے سوچا چلیں کچھ تھوڑے سے یہ پکوڑوں کا بھی میں آرڈر کرتی ہوں. اور اس سے میں نے پھر پکوڑوں کا بھی آرڈر کیا، جو کہ ساتھ ساتھ بنتے جا رہے تھے، کیونکہ یہ چیزیں تھوڑا ٹائم کنزیومنگ تھی، ٹائم لگ رہا تھا، تو اس لیے میں وہیں پہ کھڑے ہو کے انہیں واچ کرتی رہی. اور یہاں پہ جو ہے وہ میں دیکھ رہی تھی ہجوم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا. بہرحال ہم نے وہاں سے پکوڑے لیے، اور کچھ میں نے کہا آگے بھی جاتے ہیں، دیکھتے ہیں جا کے آگے اور کس چیز کے سٹال ہیں. ویسے تو بہت سی چیزوں کے سٹال تھے کھانے پینے کے، زیادہ رش کھانے پینے کی سٹالز پہ تھا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاہوری جو ہیں وہ کھانے پینے کے بے انتہا شوقین ہیں، اور لاہوریوں کے نام کے ساتھ کھانا پینا جو ہے وہ مسٹ آتا ہے. تو یہاں پھر ادھر آگے آئی تو جلیبیاں بن رہی تھیں، تازہ تازہ جلیبیاں وہ بنا رہے تھے. تو میں نے کہا اچھا چلیں جلیبیاں بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی ہیں، کیونکہ یہ وہ ساتھ ساتھ بناتے جا رہے تھے. یہ ادھر پھر آلو پیٹھی جو ہے نہیں سوری لڈو پیٹھی یہ بن رہی تھیں، گلاب جامن تھے، مٹھائیاں تھیں، ہر طرح کی فوڈ کی جو ہے وہ سروس تھی. کہیں دہی بھلے تھے، ایگ رو، وہ یہ دیکھیں یہ بن رہی ہیں، جلیبیاں بن رہی ہیں. اور ان جلیبیوں کا جو ہے وہ ٹیکسچر اتنا تھن تھا کہ
بہت کڑک سی یہ جلیبیاں بنی تھی. میں نے ٹرائی کر کے کھا کر دیکھی تو پھر میں نے کہا چلیں اب آرڈر دیتی ہوں ان کو. تو یہ موٹی نہیں تھیں کیونکہ موٹی جو ہیں وہ بہت سی ذرا سوگی سی ہو جاتی ہیں. یہ جتنی تھن ہو, میرے ہسبینڈ کو یہ تھن کرسپی جو ہیں وہ زیادہ اچھی لگتی ہیں, کرنچی سی. تو میں نے کہا چلیں, وہ تو خود نہیں آئے, اس لیے میں نے کہا چلیں میں ان کے لیے ان چیزوں کو آرڈر کر کے میں ساتھ لے جاتی ہوں تاکہ وہ انجوائے کریں اور انہیں اچھا لگے. تو پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کراؤڈ بڑھتا جا رہا ہے. لوگ جو ہیں وہ جوں تردوں آ رہے تھے اور کافی لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے تھے. میوزک کا بھی ادھر پیچھے اسٹیج بنایا ہوا تھا, کچھ سنگر بھی شاید آ چکا تھا اور وہاں پہ میوزک بھی چل کہ دل ہوا وہ کاٹا, کہ دل ہوا وہ کاٹا, کہ دل ہوا. شام کے سائے ڈھل رہے تھے اور اب گھر جانے کا وقت بھی ہو گیا تھا. تو میں نے سوچا کہ اب ہم یہاں سے رخصت لیں اور یہاں سے ہم پھر چل پڑے. یہ پروگرام ظاہر ابھی رات تک چلنا تھا کیونکہ ابھی سنگر آیا تھا. میں نام تو نہیں جانتی, شاید کوئی لوکل سنگر تھا جو گا رہا تھا. اس سے پہلے شاید اور 2 دن جو ہیں وہ کافی فیمس سنگر آتے رہے ہیں, لیکن یہ جو تھا پہلے آج آخری دن جو تھا, یہ پتہ نہیں کون سنگر تھا, اللہ والا عالم کے کون تھا, لیکن میں نہیں پہچان سکی. تو اب نے رخصت لی اور گھر